ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کو مکان بنوانا تھا۔ وہ مزدور کی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مزدور مل جاتا تو گھر میں کام شروع کرا دیا جاتا۔ ایک دن وہ بزرگ اپنے گھر سے مزدور کی تلاش میں نکلے تو ایک مزدور انسان سے ملاقات ہوئی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میرے یہاں مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا اسی لیے تو یہاں بیٹھا ہوں کہ کوئی اپنے گھر یا کہیں بھی مزدوری کرنے کے لیے لے کر چلے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ پھر میرے گھر پر چلو، میرے گھر میں بہت سارے کام ہیں، وہی میرے گھر پہ مزدوری کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ کیا شرطیں ہیں بتاؤ؟ کہا کہ دنیا 4 دینار پہ مزدوری کرتی ہے، لیکن میں 4 دینار نہیں، میں 3 ہی دینار پہ کام کروں گا۔ اللہ والے نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری اور ایک شرط ہے۔ کہا بولو کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس نے میری شرط یہ ہے کہ جب جب اذان کے وقت ہوگی میں کام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، اور وہ پھر کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ کام کرتے رہا، 1-2 گھنٹے کام کیا، ظہر کی اذان ہوئی، اس نے کام کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر وہ نماز پڑھ کر جب واپس لوٹا تو نماز کے بعد اللہ والے نے اس مزدور انسان کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا، کھانا کھانے کے لیے دیا۔ اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا کیوں؟ اس مزدور نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر عصر کی اذان ہوئی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب مغرب کی اذان ہوئی پھر کام کو چھوڑا اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور اس کے بعد اس اللہ والے نے مزدوری پیش کیا، وہ مزدوری لے کر گھر چلا گیا۔ پھر اللہ والے نے سوچا کہ وہ کل آئے گا، لیکن وہ مزدور انسان کل نہیں پہنچا، پرسوں بھی نہیں پہنچا۔ پھر اس کے بعد اللہ والے اپنے گھر سے اس مزدور انسان کو تلاشنے کے لیے نکلے تو گلی میں محلوں میں تلاشا، کہیں پر دکھائی نہیں دیا۔ تو لوگوں سے آپ نے پوچھنا شروع کیا کہ میرے یہاں ایک مزدور انسان کام کرتا تھا جو 2 دن سے نہیں آ رہا ہے، اور بڑا ہی نیک دل مزدور تھا، بڑا ہی نیک دل انسان تھا۔ دنیا 4 دینار پہ کام کرتی تھی، لیکن میرے یہاں وہ 3 ہی دینار پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا ہے، 8 دن میں 1 ہی دن کام کرتا ہے، اور اتنا پیسہ 1 ہی دن میں کما لیتا ہے جس سے اسے 1 ہفتے کا خرچ نکل سکے، اور اتنا ہی کماتا ہے جتنا وہ کھا پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کماتا ہے۔ وہ اللہ والے اپنے گھر پر چلے گئے۔ 8 دن تک اس مزدور انسان کا آپ نے انتظار کیا۔ جب 8 دن پورے ہو گئے تو اسی جگہ پر اللہ والے گئے جس جگہ پر آپ نے پہلی بار اس مزدور انسان سے ملاقات ہوئی۔ اس جگہ پر جب پہنچے تو اسی مزدور انسان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں کام کرنے چلو۔ تو اس مزدور نے کہا کہ میری شرطیں یاد ہے نا؟ کہا کہ تیری 1 شرط نہیں، تیری 1000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، میرے گھر پر کام کرنے کے لیے چلو۔ وہ کام کرنے کے لیے گیا تو اس مزدور انسان نے کہا کہ میں ہفتے میں 1 ہی بار کام کرتا ہوں، اگرچہ آپ کو ہفتے میں 1 ہی بار کام کرانا ہے تو میں ہر ہفتے آ جایا کروں گا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 ہی ہفتے پر کام کرایا کروں گا، تم ہفتے ہفتے میرے گھر پر آ کر کام کر دیا کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہفتے میں وہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ والے انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گا، اب آئے گا۔ 1 ہفتے گزرے، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے۔ جب نہیں آئے تو پھر اللہ والے اپنے گھر سے اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص تھا جو میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، 1 ہفتے میں 1 ہی بار کام کرتا تھا، لیکن وہ کئی ہفتے سے نہیں پہنچ رہا ہے، تم اس کو جانتے ہو کیا؟ تو ان تمام لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کا گھر کہاں ہے۔ کہا کہ قبرستان چلے جاؤ، اور قبرستان کے پیچھے ایک جھوپڑی ہے، اسی میں وہ رہتا ہے۔ وہ گیا، اللہ والے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازے کے اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس کے یہاں تم ہفتے ہفتے کام کرنے جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ تم ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا کہ اندر چلے آؤ۔ جب اللہ والے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ مزدور انسان بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو اس مزدور انسان نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کا نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ آپ برا نہ مانے تو آپ میرا ایک کام کر دے۔ اللہ والے نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ تھوڑے کچھ پیسے ہیں میرے پاس، اور ایک انگوٹھی ہے، یہ بازار پیسے لے کر جاؤ اور میرے لیے کفن خرید کر لے کر آؤ، اور یہ انگوٹھی ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔
تو اللہ والے نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، اس لیے میرے لیے کفن لے کر آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ والے پیسے لیے انگوٹھی لیے اپنے گھر چلے گئے، اور اللہ والے نے سوچا کہ صبح ملاقات کر لوں گا ان سے۔ جب صبح کو اللہ والے ان کے گھر پر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ والے نے کفن منگوایا اور قبر بھی کھودوایا۔ اس کے بعد جنازے کی نماز ہوئی اور اس مزدور انسان کو دفن کر دیا گیا۔ اور جب دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد اس اللہ والے نے سوچا کہ میرے پاس اس مزدور انسان کی ایک امانت ہے جو کسی بادشاہ ہارون رشید کے پاس مجھے پہنچانا ہے۔ اتنا سوچا اور اللہ والے بادشاہ ہارون رشید کے حویلی کی طرف نکل پڑا۔ اور جب بادشاہ ہارون رشید کی حویلی پر گیا تو دیکھا کہ دربان ہے، تو دربانوں سے آپ نے کہا کہ مجھے بادشاہ ہارون رشید سے ملاقات کرنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ دربان نے انہیں اندر جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ ہارون رشید کو ایک امانت دینا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ ہارون رشید کے پاس سے یہ خبر پہنچی، ان کے کانوں تک یہ آواز گئی، تو بادشاہ ہارون رشید اندر سے دوڑے ہوئے باہر آئے اور اس اللہ والے کو پکڑ کے کونے میں لے کر گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ کیسی امانت ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، انگوٹھی ہے جو کسی مزدور انسان نے مجھے دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس بھیج دینا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو پہنچا دیا، لیکن انگوٹھی والے کہاں ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا، انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا۔ ویسے ہی بادشاہ ہارون رشید چیخ مار کر چلانے لگے، رونے لگے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور نہ آپ نے بتایا کہ کون ہے، اور آپ یوں ہی رونے لگے۔ وہ انگوٹھی والے جس نے انگوٹھی دیا، وہ مزدور انسان آپ کا کون ہے جو آپ ان کا نام سنتے ہی رونے لگے؟ کہا کہ اے شخص، وہ میرا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا، اور مجھ سے الگ ہمیشہ رہتا تھا۔ اور اس نے مجھے جب وہ زندہ تھا تو مجھے کئی مرتبہ اس نے سمجھایا تھا کہ ابو یہ سب دنیا داری سب چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا داری میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا داری چھوڑ دو اور آخرت کی تیاری کرنے لگو۔ تو میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے اپنا بیٹا کا بات نہیں مانا، اور میرا بیٹا کسی پیر سے مرید تھا، اور اس پیر کے پاس جا کر اچھی باتیں، دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ اس کے دل میں دھیرے دھیرے اللہ کا خوف ہوتا گیا، اور جب اللہ کا خوف ہوتا گیا اور اس نے اس حویلی کو، اس مکان کو چھوڑ کر الگ رہنے لگا، جنگلوں میں، بیابانوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اس کے بعد کبھی بھی میرے گھر کی طرف پلٹ کر اس نے نہیں دیکھا۔